بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 170۔ شان نزول بشیر نامی آدمی منافق تھا، ان کا جھگڑا تھا یہودی کے ساتھ۔ یہودی نے کہا کہ چلو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ منافق کو پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق کا فیصلہ کریں گے، اس لیے اس نے کہا کہ نہیں، کعب بن اشرف یہودی کے پاس چلتے ہیں۔ یہودی نہ مانا، کیونکہ وہ جانتا تھا کعب بن اشرف رشوت خور ہے، اس لیے اس نے ہم مذہب ہونے کے باوجود یہودی نے اس کے پاس نہ جانے کا ارادہ کیا اور مجبوراً منافق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا فیصلہ کیا جو کہ یہود کے حق میں تھا۔ یہاں سے فیصلہ سننے کے بعد منافق یہودی کے در پہ ہوا کہ چلو حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ یہودی نے بتایا کہ ہمارا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں اور فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر سے تلوار لے آئے اور منافق کو قتل کر دیا اور کہا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہ ہو، اس کے لیے میرے پاس یہی فیصلہ ہے۔ 175 میں بیان کیا جاتا ہے کہ بشیر نامی منافق کے قتل کا خون بہا بھی اللہ نے معاف کر دیا، کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے راضی نہ ہو اور ان کی رسالت کو تسلیم نہ کرے، وہ کافر واجب القتل ہے۔ 177 سے معلوم ہوتا ہے کہ بارگاہ الہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شفاعت کا آوری کا ذریعہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف کے بعد ایک اعرابی روزہ اقدس پر حاضر ہوا اور روزہ شریف کی خاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، اور جو آپ پر آیت نازل ہوئی اس میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا، میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا اور میں آپ کے حضور میں اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش چاہنے حاضر ہوا ہوں، تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرا دیجئے۔ اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ تیری بخشش کر دی گئی۔ اس سے چند مسائل بھی معلوم ہوتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض حاجت کے لیے اس کے مقبولوں کا وسیلہ بنانا ذریعہ کامیابی ہے۔ مسئلہ مقبولان حق اور مدد فرماتے ہیں اور ان کی دعا سے حاجت روائی ہوتی ہے۔ تو آگے آیت نمبر 178۔ تو اے محبوب، تمہارے رب کی قسم، وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے پاس کے جھگڑوں میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، پھر جو کچھ تم حکم دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔ معنی یہ کہ جب تک آپ کے فیصلے کو صدق دل سے نہ مان لیں، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ اس سے رسول کریم کی شان کریمی معلوم ہوتی ہے۔ شان نزول پہاڑ سے آنے والا پانی جس سے اس زمانے میں لوگ آبرسانی کرتے تھے، اس میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ایک انصاری سے ہو گیا۔ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زبیر، اپنے باغ کو پانی دے کر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دیا کرو۔ انصار کو یہ گراں گزرا اور اس کی زبان پہ بے اختیار نکلا کہ زبیر آپ کی پھوپھی کا بیٹا نکل آیا ہے۔ باوجود یہ کہ فیصلے میں حضرت زبیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انصاری کے ساتھ احسان کی ہدایت فرمائی گئی تھی، لیکن انصاری نے اس کی قدر نہ کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو ہدایت فرمائی کہ اپنے باغ کو سیراب کر کے پانی روک لیں۔ انصافاً قریب والا ہی پانی کا مستحق ہوتا ہے، اس لیے یہ آیت نازل فرمائی گئی۔ 179۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکل جانے اور توبہ کے لیے اپنے آپ کو قتل کا حکم دیا تھا۔ شان نزول ثابت بن قیس بن شماس سے ایک یہودی نے کہا کہ اللہ نے ہم پر اپنا قتل اور گھر بار چھوڑنا فرض کیا تھا اور ہم اس کو بجا لائے، یعنی مان لیا۔ اس پر ثابت نے فرمایا کہ اگر ہم پر فرض ہوتا تو ہم بھی ضرور مان لیتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ 180۔ یعنی رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کی تاکید کی گئی۔ تو 181۔ تو انبیاء کے مخلص فرمانبردار جنت میں ان کی صحبت اور دیدار سے محروم نہ ہوں گے۔ آیت نمبر 182 میں ہے کہ صدیق انبیاء کے سچے متبعین کو کہتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ ان کی راہ پر قائم رہیں، مگر اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افضال و صحاب مراد ہیں، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق۔ 183۔ جنہوں نے راہ خدا میں اپنی جانیں دی۔ 184۔ وہ دیندار جو حق العباد اور حق اللہ
دونوں ادا کرے، ان کے حوال و اعمال ظاہر اور باطن اچھے ہوں، پاک ہوں۔ شان نزول: حضرت سبحان سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمال محبت رکھتے تھے، جدائی کی تاب نہ تھی۔ ایک روز اس قدر غمگین اور رنجیدہ حاضر ہوئے کہ چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کیا کہ نہ جانے مجھے کوئی بیماری ہے نہ درد بجزا اس کے جب حضور سامنے نہیں ہوتے تو انتہا درجہ کی وحشت اور پریشانی ہو جاتی ہے۔ جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح دیدار پا سکوں گا۔ آپ اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے جنت بھی اگر عطا کی تو اس مقام اعلیٰ تک رسائی کہاں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسکین دی گئی کہ باوجود فرق منازل کے فرمانبرداری کو باریابی اور معیت کی نعمت سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔